حدیث نمبر ہے 631۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھی تو نماز کے بعد عرض کی گئی کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ عرض کی گئی کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں تو آپ نے اسلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ سہو عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی نماز میں کچھ کم پڑھ لیں یا زیادہ پڑھ لیں تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک رکعت زیادہ پڑھ دی گئی ہے تو 2 سجدے کر لینا کفایت کر جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد چاہے کر لیں سجدے یا سلام پھیرنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی، یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سجدہ سہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 رکعت پڑھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک لکڑی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، تو کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی صحابہ اکرام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکے، کیونکہ اس وقت آپ کے روب کے آثار تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ غصے میں ہیں، تو صحابہ اکرام ڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ابوبکر صدیق جیسے صحابی بھی بات کرنے سے گھبرا رہے تھے، تو کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ 5 رکعت شاید نماز بڑھا دی گئی ہو۔ تو ایک صحابی ذوالیدین ان کا لقب تھا، ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، ان کو یہ لقب دیا تھا ہاتھوں والا۔ ہر بندہ ہاتھوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ان کا یہ لقب تھا۔ تو انہوں نے پھر آگے بڑھے اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ تو پھر اس میں یہ بھی آتا ہے جو جلدی کرنے والے تھے نا، جنہیں کام ہوتا ہے وہ جلدی سے نکل بھی گئے مسجد سے، کچھ ایک لوگ رہ گئے، آپ پھر واپس اپنی جگہ پہ تشریف لائے اور یعنی امام مصلی امامت پہ، اور پھر 2 سجدے کروائے، تو 2 سجدے کیے۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ، مسنون طریقہ کہ آپ کی نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی۔ اور اگر آپ نماز ہی میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ کم پڑھ لی ہے رکعتیں، تو پھر جتنی رکعت پڑھنے پہ آپ کو یقین ہے نا کہ اتنی تو میں نے پڑھ لی تھی، 2 تو پڑھ لی تھی، یہ تو مجھے پکا یاد ہے، اب تیسری پڑھی تھی یا نہیں اس میں تردد ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں تیسری پڑھ لی تھی یا نہیں، تو 2 پہ بنیاد رکھ لیں گے کہ میں نے 2 پڑھ لی ہیں۔ پھر آپ اپنی یعنی چوتھی رکعت اور تیسری رکعت بھی پوری کر لیں گے اپنے حساب سے، ویسے آپ کی 5 ہو جائیں گی لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 پوری ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ بھول جو ہو گئی تھی اس کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو بھول گیا، بے دھیانی میں جلدی سے سلام بھی پھیر دیا، تو پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں گے۔ اور یعنی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں اپنے یقین سے، لیکن پڑھی گئی 5 ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بھول ہوگی نا، شک پڑ گیا نماز میں، تب بھی سجدہ سہو کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، حالانکہ ابھی آپ نے 2 پڑھی ہوں گی، تو پھر آپ چوتھی رکعت پڑھ کے آپ کو یقین ہی ہو رہا ہے میں نے 3 پڑھی ہیں، حالانکہ پڑھی بھی 2 ہیں، تو پھر لیکن آپ کو لگ رہا ہے 3 پڑھی گئی ہیں، اور چوتھی رکعت آپ پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے، اور سجدے کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں گے، یا پھر آپ نے وہاں پہ بھی سلام جلدی کر لیا پھیر لیا تو پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں گے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ کہ آپ میں کچھ بھی بھول گیا نماز میں سے، کم یا زیادہ ہو گیا آپ کا، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی۔ اس میں ہمیں وہ چیز بھی پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کے فرائض میں سے، جو نماز کے فرائض ہیں ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تب آپ پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر نماز کی سنتوں میں سے کچھ چھوٹ جائے تب سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اور اگر نماز کی شرائط میں سے کچھ چھوٹ جائے تو ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ جی، نماز کی شرائط میں ہماری جو شرائطیں ہوئی ہیں کہ نمبر 1 نماز کا وقت ہونا، نمبر 2 حد سے اصغر، حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ حد سے اصغر سے مراد وہ ناپاکی ہے جس کے بعد وضو لازم آتا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اور حد سے اکبر اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا واجب ٹھہرتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے وہ حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، حد سے اکبر سے بھی پاک ہو، اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے نماز کا وقت ہونا، دوسرا حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاک ہونا، تیسرا بدن، لباس اور جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھا ہے سطر ڈھانپنا، پانچواں ہے قبلہ رخ ہونا، اور چھٹی شرط ہے عاقل بالغ مسلمان ہونا۔ اسی پہ نماز فرض ہے نا، جو پاگل ہے، بچہ ہے، اس پہ تو فرض نہیں ہے، وہ جیسے بھی پڑھ لے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کے لیے احکام الگ ہے، وہ اگر ناپاک رہ رہا ہے، اس سے پاک نہیں رہا جا رہا، مریض کے حکم میں ایسا شخص آتا ہے تو اسی حالت میں پڑھ لے گی۔ لیکن عام حالات میں جس شخص کی ان شرائط میں سے کوئی شرط چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ پاک نہیں تھا، اس نے نماز پڑھ لی، اس کے لباس پاک نہیں تھا، اس کا بدن پاک نہیں تھا، یا اس کی جگہ پاک نہیں تھی، یا ابھی نماز کا وقت ہی نہیں تھا اور اس نے نماز پڑھ لی، جیسے فرض کیا فجر ٹائم ہی آپ 5 نمازیں پڑھ لیں،
ایسا نہیں ہوتا. ہاں نمازوں کو جمع کرنے کی متعلق ہمیں حدیث ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء کو، یا عشاء کے ساتھ مغرب کو، یا عصر کے ساتھ ظہر کو. تو یہ تو طریقہ کار سنت سے ثابت ہے، لیکن ساری نمازیں ایک ہی وقت میں، ابھی وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھ لیں، ایسا نہیں. نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے، اور اسی طرح سطر کا ڈھانپا ہونا بھی شرط ہے. آپ کا سطر نہیں ڈھانپا ہوا تھا، نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی. اور اسی طرح قبلہ رخ آپ نہیں ہے، جان بوجھ کے قبلے سے رخ پھیر کے نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی. بھول کے کسی کو نہیں پتا کسی ایسی جگہ پہ ہیں، پھر پڑھ لی، پھر ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے بھی قبلے سے رخ پھیر کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اور نماز کی شرائط میں نماز کے فرائض ہیں نیت کرنا، زبان سے نہیں کرنی ہوتی نیت جیسے ہم کرتے ہیں دور کا نماز سننا طریقہ میں، یہ والا نہیں. دل سے ارادہ کہ میں سنتے پڑھنے لگا ہوں، فرض پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں، تو یہ دل سے ارادے کا نام نیت ہے. نیت کرنا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، قیام کرنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا، سلام پھیرنا، اور مکمل نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرنا. ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا سجدہ سہو لازم آئے گا. نبی پاک نے وہ ایک شخص کو دیکھا نا جلدی جلدی نماز پڑھا تھا، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز. تو خشوع خضوع اطمینان سے نماز پڑھنا بھی. اور یہ بھی آتا ہے کہ چور ہے بدترین جو رکوع اور سجدے کو چراتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو ایسی نماز اس کے منہ پہ لپیٹ کر کپڑے میں، یعنی بدنما کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے نمازی کے، جس نے یوں نماز پڑھی ہوتی ہے جس میں سکون اطمینان نہیں ہوتا، رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے صحیح نماز اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے. تو یہ فرائض ہیں، ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا. جیسے آپ کے فاتحہ چھوٹ گئی ہے کسی رکعت میں، آپ نے جلدی سے رکوع کر لیا، اب کیا کریں؟ تو پھر آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں گے، یا پھر سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدے کر کے سلام پھیر لیں گے. رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تشہد میں بیٹھنا بھول گئے ہیں یا تشہد پڑھنا بھول گئے ہیں، بیٹھے تو تھے تحیات چھوڑ کے اگلی دعائیں پڑھ لیں گے، تب بھی آپ کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ ہے نماز کے فرائض اور ان کا چھوٹ جانا آپ کو نماز دوبارہ. اور پھر نماز کی سنتے جو باقی سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں، جیسے رفع الدین کرنا، دعا استفتاح پڑھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، ایک حالت سے دوسری میں جاتے اللہ اکبر کہنا، 2 سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھنا وغیرہ، تو درود پاک پڑھنا، یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں یہ سنتیں ہیں نماز کی. ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو نماز دہرانے کی یا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو نماز میں بھول ہو جائے، کم یا زیادہ رکعت پڑھی جائیں، تب بھی سجدہ سہو کریں گے اپنے یقین پہ بنیاد رکھ کے، باقی نماز پوری کریں گے. لیکن جو شک پڑ گیا تھا، اگرچہ آپ نے پوری نماز پڑھی ہے، 4 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی شک ہو رہا ہے پتہ نہیں کم پڑھی ہے کہ زیادہ، تب بھی آپ سجدہ سہو کریں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے سجدہ سہو کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو ورگلانا بہکانا بھلانا چاہ رہا تھا نا، کہ آپ بھول جائیں نماز کو اور شک میں ہی الجھے رہ جائیں. تو جب 2 سجدے کرتے ہیں تو وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں.